اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب میرے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں، نشان ہیں، فریکلز جس کو کہتے ہیں، اسی طرح پمپلز ہیں، دانے نکلتے ہیں، پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر وہ جب ختم ہوتی ہیں تو ان کے نشان پڑ جاتے ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بعض خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جب پہلی ڈلیوری ہوتی ہے، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو ان کے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، خوراک جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے ان کے گالوں کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ احتیاط کریں، جب اللہ پاک جو ہے فیملی وے پر لے کر آئے امید کے ساتھ ہوں، جہاں دوسری کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اپنی اچھی بہتر خوراک کے اوپر بھی پیسہ خرچ کریں، کہ بعد میں پھر وظیفے پڑھنے اور علاج کروانا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، میرا یہ 15-16 سال کا ازمودہ عمل ہے، میرے پاس ڈیرہ غازی خان سے ایک خاتون آئی، تو جب میں ان کا وہ علاج کرنے لگا، اس وقت ہم نے لیزر نہیں لگایا ہوا تھا، تو علاج کرنے لگا تو اس کے سارے یہاں پہ پھلیڑی کے نشان تھے، سفید سفید یہاں پہ، اور کچھ کالے کلر سے نشان، بالکل عجیب سے، یہ آنکھیں ساری جو نا عجیب سے ہوئی ہوئی تھی۔ تو جب میری نظر پڑی تو میں نے کہا بیٹے یہ آپ کے نشان کب سے ہیں؟ میں نے بس اتنی بات کی تو وہ رونا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی بس صاحب میری شادی کو 8 یا 9 مہینے مجھے غالباً یاد پڑتا بتائے تھے، یعنی سال سے کم وقت بتایا کہ میری شادی کو ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا چہرہ جو ہے نا یہ سارا خراب ہو گیا۔ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے نشان تھے، اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اب یہ یہاں پہ بھی آ گئے، یہاں پہ بھی آ گئے۔ تو میں نے الشفا اسلام آباد، لاہور کی 2-3 منٹ جگہ بتائیں کہ میں نے لیزر بھی کروایا ہے، ہر علاج میں نے کروایا ہے، تو مجھے آرام نہیں آیا۔ تو بس پھر ہم حرکت میں آ گئے، میں نے کہا اگر میں کوئی علاج بتاؤں تو آپ وہ کریں، آرام آ جائے تو پھر، اگر میں کوئی علاج بتاؤں تو آپ کریں تو آرام آ جائے تو پھر کہتے حضرت صاحب میں ساری زندگی دعائیں دوں گی، میں ساری زندگی دعائیں دوں گی۔ خیر میں نے اسے جب میرے متعلقہ جو شعبہ تھا اس کا علاج ہو کر جانے لگے تو میں نے اسے کہا، میں کہ بیٹے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے تیرے مکھڑے کی جو روشن دن کی طرح منور ہے، چمک رہا ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری کالی زلفوں کی جو سیاہ رات کی طرح کالی ہیں، سیاہ ہے۔ میں نے کہا یہ سورت 21 بار پڑھنی ہے اور اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھ کے ایسے ہاتھوں پہ دم کر کے یہ ہاتھ اپنے پورے چہرے پہ یا جہاں بھی کوئی جسم کے اور حصے پہ بھی نشان ابھی شروع ہی ہوئے ہیں تو وہاں پھیر دے رہے ہیں، اور پانی پہ دم کر کے پانی پینا بھی ہے، اور 2-4 قطرے پانی کے ہاتھ پہ ڈال پہ جہاں جہاں یہ متاثرہ جگہ ہے وہاں ایسے کر کے لگا دینے ہیں۔ 21 دن پڑھنی ہے، 21 بار ہی پڑھنی ہے سورۃ والضحیٰ، 21 بار، اور 21 دن کا یہ عمل ہے۔ تو میں نے کہا 21 دن بعد جب آپ کا دوبارہ ملتان آنا ہو، ڈیرہ غازی میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا دوبارہ جب آنا ہو تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا افاقہ ہوا۔ ماشاءاللہ وہ سنار ہیں، گولڈ سمتھ ہیں، 21 دن کے بعد آئے، ایک مجھے سوٹ ملا، سڑو جلو، سڑو جلو، ایک مجھے سوٹ ملا، ایک مجھے مٹھائی کا ڈبہ ملا، ادھر سے جلنے کی آواز نہیں، دھواں نہیں آیا، ادھر سے جلنے کا دھواں نہیں آیا، ایک مجھے سوٹ ملا، ایک مجھے مٹھائی کا ڈبہ ملا،
اور ایک مجھے انہوں نے انگوٹھی چاندی کی بنا کے دی، اس میں وہ ایک سٹون جو ہے وہ لگا کے دی، وہ پڑی ہوئی ہے، میں تو وہی پہنتا ہوں جو بزرگوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو 3 وہ ہدیے میرے لیے لے کر آئے۔ تو میرے کہنے کا سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف 4 دنوں کے اندر جس کام کے لیے وہ 8-9 مہینوں سے ذلیل و خوار ہو رہے تھے، ہر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، میرے رب نے اپنے کلام کا معجزہ دکھایا، صرف 4 دنوں میں سارے نشان ختم ہو گئے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں میرے چہرے کے اوپر جو ہے پھٹکار پڑی ہوئی ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے، حضرت صاحب چہرہ بڑا کالا ہے، چہرہ منور نہیں ہوتا، چہرہ روشن نہیں ہے۔ خاص طور پہ عورتیں کہتی ہیں حضرت صاحب سٹار پلس دیکھنا ہے، منہ چمکدا ہونا چاہیے ہے، دیکھنی انڈین فلمیں ہیں اور ساری رات یوٹیوب دیکھنی ہے، تو صبح منہ کے اوپر لعنت ہوگی، نور تو آئے گا جو ساری رات قرآن پڑھے گا۔ اور سب سے زیادہ جو عورتیں وظیفہ مانگتی ہیں وہ 2 مانگتی ہیں، سس نو پھٹے لانا لا وظیفہ دے دو تو منہ روشن کرنا لا وظیفہ دے دو۔ 2 وظیفوں کی اتنی مانگ ہے، اور تیسرا رشتوں کا۔ بس یہ 3 عمل میرے سے سیکھ لو، پیر بن جو۔ اگر آپ کو کوئی کاروبار نہیں، کوئی آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کو پیر بننے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ یہ 3 عمل جو میں بتاتا ہوں یوٹیوب سے چینل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، سن لو، 2 تو آج آپ نے سن لی ہیں، بس بلے بلے تھی ویسی۔ اگر میں نے عمل بتایا ہے، مجھے 3 گفٹ ملے ہیں، حالانکہ آپ میں سے کچھ لوگ جلے بھی ہیں، مٹھائی کا ڈبہ ملا ہے، اور کیا ملا؟ چپ کیے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ جلے ہو، سڑے ہو۔ کیا ملا ہے؟ مٹھائی کا ڈبہ ملا تھا، سوٹ ملا تھا، اور انگوٹھی ملی تھی۔ اتنے میں منگنی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ میں نے نہیں پہنی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس لیے ڈر کے مارے نہیں پہنی۔ انگوٹھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی لو یو، یا آدھی منگنی ہو جاتی ہے، آدھا نکاح ہو جاتا ہے، میں ڈر کے مارے نہیں پہنی۔ تو اللہ والو یہ 3 اعمال کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ جتنا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے تقوی کو تمہارے چہرے پہ سجائے گا، چہرے پہ سجائے گا۔ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آپ نیک آدمی ہو، آپ نیک آدمی ہو۔ اور دوسرا جو چہرہ روشن کرنے کے لیے یا اپنے اعضاء وضو والے روشن کرنے کے لیے کیا ہے کہ باوضو رہو۔ جتنا آپ باوضو رہو گے، جتنا آپ باوضو رہو گے، یہاں تک کہ 24 گھنٹے باوضو رہے گے، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، آپ کے کردار کے اندر، آپ کی چال کے اندر، آپ کے گفتار کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی 40 دن۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں میرا چہرہ نور اللہ نور ہو جائے، چمکے، تو پھر اللہ والو سب سے بڑا وظیفہ تہجد کی نماز ہے، بس یہ آخر ہے۔ بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اللہ والے اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہو چوتھا گیئر نہیں 7واں گیئر لگ جائے، تو سجدے میں جا کے ہم تسبیح کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار۔ اس کو پہلے کرو 5 بار، پھر کرو 7 بار، پھر کرو 9 بار، پھر کرو 11 بار۔ جو جو سانس پکا ہوتا جائے، سجدے لمبے کی عادت بن جائے، اللہ والو اس سے 2 نفع ہوں گے۔ 10-15 دن کے اندر چہرے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے چھائیاں ہیں، چاہے کیل ہیں، چاہے پمپلز ہیں، چاہے فریکلز ہیں، چاہے کوئی اور بیماری ہے، آنکھوں یہ نظر کمزور ہے، سماعت کمزور ہو رہی ہے، چاہے دائمی نزلہ رہتا ہے، سائنوسائٹس رہتا ہے، پھر کمر کا درد آپ کو رہتا ہے، یہ بیک بون کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح جنسی کمزوری ہے، جنسی کمزوری ہے، اللہ والو ان تمام مسائل کا حل لمبے سجدے ہے۔ سجدہ لمبا کرو، تسبیح 3 بار نہیں،
جب فرض نماز پڑھو گے پھر تو ہم مجبور ہیں نا، جتنا امام پڑھے گا اتنا ہی ہم پڑھیں گے نا۔ بعض امام ہوتے ہیں آہستہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم 5 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن 3 بار تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، جو بقیہ نماز پڑھیں یا عورتیں جیسا پڑھتی گھر میں ہیں تو وہ کیا کریں، چاہے فرض ہیں، چاہے سنتے ہیں، چاہے واجب ہیں، چاہے تہجد کی نماز ہے، چاہے کوئی اور نوافل ہیں یا صلاۃ التسبیح ہے، تو کیا کریں کہ اس میں تسبیح کو پہلے 5 پھر 7 پھر 9 پھر 11 پڑھیں۔ جتنے سجدے لمبے کرو گے چہرہ بھی نور علی نور ہو جائے گا، چھائیاں نشان ختم ہو جائیں گے۔ پھر میں نے کیا بتایا کہ جتنے بھی من جملہ امراض ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے بیک بون کا، درد کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مرد حضرات کے اندر میں نے کیا بتایا ہے کہ اگر جنسی کمزوری کا مسئلہ ہو، مرد حضرات جتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ جنسی کمزوری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ دیکھیں بات عورتوں کی شروع ہوئی تھی، میں نے آپ کو بھی ساتھ جوڑ دی ہے کہ آپ کا بھی بھلا ہو، آپ کا بھی بھلا دے، کیونکہ وظیفہ وہی چلتا ہے کہ عورت مر رہی ہو اور اس کی وقت نزاع ہو، روح نکلنے والی ہو، اور اس کا میاں آ کے کہ تو لال رنگ دا سوٹ پا، تو بڑی سونی لگنی ہے، لال سوٹ لا دوں تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جائے گی ہاں سوٹ لا دو۔ تو عورت کی خواہش دوسرے سوٹ کی ختم نہیں ہوتی، تو مرد کی خواہش دوسری شادی کی مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ وہ حسن و جمال چاہتی ہے، اس کو حسن و جمال چل جائے گا، آپ کو جنسی طاقت چاہیے آپ کو مل جائے گی، ایک وظیفے سے دونوں کے کام بن جائیں گے۔ اب مائی یہ وظیفہ گھر میں کرے، مائی جوان ہو جائے، ہرنی بن جائے، ایتھے بابا بنیان پا کے پھرتا رہے تو گھر پھر ٹوٹ جائے گا، پھر وہ مائی گھر میں نہیں رہے گی، مائی بھی سڑکوں پہ بھی رہے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مائی بابا دونوں کرو، میاں بھی کرے بیوی بھی کرے، لمبے سجدے اللہ کو کرو، اور جو شائیوں کا علاج ہے اسی سے بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وظیفے کے طور پہ کرنا چاہیں تو میں نے کیا بتایا ہے، 21 مرتبہ سورت بددہا، اول و آخر 3 بار درود پاک پانی پہ پڑھ کے دم کریں، اپنے چہرے پہ جہاں جہاں متاثرہ جگہ وہاں پہ ہاتھ پھیریں، اور پانی پہ دم کر کے پانی پئیں اور پانی وہاں پہ لگائیں بھی، انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما گے۔ اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا شافی، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جہاں سے بھی چل کر آئیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ایک ایک قدم کے اوپر یا اللہ نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرما، ایک ایک قدم کے اوپر یا اللہ درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما دے، یا اللہ جو سکھی آئے ہیں ان کو سکھ میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ روحانی بیمار ہیں بدنی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو سوشل میڈیا سے ہمارے سے وابستہ ہیں یا اللہ تمام مسلمان عورتیں مرد بچے بوڑھے یا اللہ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو خانقاہ میں تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں، مالی تنگی کا سوال لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کو شادہ حلال طیب
اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد آئے ہیں ان کی اولاد کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے یا اللہ، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں یا اللہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا